بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شوگر دنیا میں تیزی سے عام ہوتا ہوا ایک ایسا مرض ہے جسے خاموش قاتل کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ صرف یہ ایک بیماری ہی کئی امراض کا باعث بن جاتی ہے۔ اور حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ شوگر ٹائپ 2 کے شکار 25% افراد کو اس کا علم تک ہی نہیں ہوتا کہ وہ شوگر کا شکار ہو چکے ہیں، جو کہ زیادہ خطرناک اور جان لیوا بات ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو تو شوگر کی علامات سے واقفیت ہی نہیں۔ اگر ہم اس کی ابتدائی علامات کے بارے میں جان لیں تو ہمیں ابتدائی مراحل میں ہی اپنے مرض کے متعلق علم ہو سکتا ہے، اور جب اس مرض کی ابتدائی مراحل میں تشخیص ہو جائے تو اس کا علاج بھی آسان ہوتا ہے اور اس پر آسانی سے قابو بھی پایا جا سکتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک سے شوگر کا ایک مجرب وظیفہ بتائیں گے، لیکن اس سے قبل آپ کو شوگر کی ابتدائی علامات اور اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے اس متعلق بتائیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو شوگر کی کچھ علامات بتاتے ہیں۔ ان علامات کا جاننا ہر فرد، مرد و خاتون کے لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ اگر خدا نخواستہ آپ اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں تو بر وقت آگاہ ہونے کی وجہ سے اس کا سدباب کر سکیں۔ ماہرین صحت کے مطابق کچھ علامات ایسی ہیں جن سے اندیہ ملتا ہے کہ آپ کو اپنا شوگر لیول چیک کروا لینا چاہیے، تاکہ شوگر کی شکایت ہونے کی صورت میں اس کے اثرات کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے۔ ان علامات میں سے کچھ اہم علامات جو ابتدائی مراحل میں نمودار ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ شوگر کی شکایت دریافت ہونے سے قبل بلڈ شوگر میں اضافہ جسمانی پیچیدگیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اس مرض کے نتیجے میں اعصابی نظام کو نقصان پہنچتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کے پیروں کو جھنجھلاہٹ یا سن ہونے کا احساس معمول سے زیادہ ہونے لگتا ہے، جو کہ شوگر ہو جانے کے خطرے کی گھنٹی ہے۔ پیشاب میں شکر کی زیادہ مقدار بیکٹیریا کی افزائش نسل کا باعث بنتی ہے، جس کے نتیجے میں مثانے کے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بار بار انفیکشن کا سامنے آنا فکر مندی کی علامت ہو سکتی ہے، اور اس صورت میں شوگر کا ٹیسٹ لازمی کروا لینا چاہیے، کیونکہ یہ اس مرض میں مبتلا ہونے کی بڑی علامات میں سے ایک ہے۔ تو اگر آپ کو پیشاب بار بار آتا ہے تو آپ کو بھی خبردار ہو جانا چاہیے، اور بہت زیادہ پیشاب کرنے کے نتیجے میں پیاس بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اور شوگر کے مریض اگر جوسز، کولڈ ڈرنکس یا دودھ وغیرہ کے ذریعے اپنی پیاس کو بجھانے کی خواہش میں مبتلا ہو جائیں تو یہ خطرے کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ میٹھے مشروبات خون میں شکر کی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پیاس کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی اور پیشاب بار بار آتی ہے۔ اور ہر شخص جانتا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ تھکاوٹ تو ہر شخص کو ہی ہوتی ہے، مگر ہر وقت اس کا طاری رہنا شوگر میں مبتلا ہونے کی اہم علامت ثابت ہو سکتی ہے۔ شوگر کے شکار ہونے کی صورت میں خوراک جسم میں توانائی بڑھانے میں ناکام رہتی ہے، اور ضرورت کے مطابق توانائی نہ ہونے سے تھکاوٹ کا احساس اور سستی طاری رہتی ہے۔ اسی طرح شوگر ٹائپ 2 میں شوگر لیول اوپر نیچے ہونے سے بھی تھکاوٹ کا احساس غلبہ پا لیتا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جسمانی وزن میں اضافہ شوگر کے لیے خطرے کی علامت قرار دی جاتی ہے، تاہم وزن میں کمی آنا بھی اس مرض کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق جسمانی وزن میں کمی دو وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، ایک تو جسم میں پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے یا پیشاب زیادہ آنے کی وجہ سے، اور دوسری خون میں موجود شوگر میں پائے جانے والی کیلوریز کا جسم میں جذب نہ ہونا۔ زخموں کو بھرنے میں مدد دینے والا دفاعی نظام اور پروسیس بلڈ شوگر لیول بڑھنے کی صورت میں مؤثر طریقے سے کام نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں زخم یا خراشیں معمول سے زیادہ عرصے میں مندمل ہوتی ہیں، اور یہ بھی شوگر کی ایک بڑی علامت ہے۔ عموماً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شوگر کے مریضوں کو اچانک ہی بھوک کا احساس ستانے لگتا ہے، اور ان کے اندر فوری طور پر زیادہ کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور غذا کی خواہش پیدا ہونے لگتی ہے۔ جب آپ شوگر کا شکار ہو جائیں تو آپ کا جسم خوراک کو شوگر میں تبدیل کرنے میں زیادہ بہتر کام نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں دوران خون شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور جسم اسے پیشاب کے راستے باہر نکالنے لگتا ہے، یعنی ٹوائلٹ کا رخ زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ تاہم اس مرض کے شکار اکثر افراد اس خاموش علامت سے واقف ہی نہیں ہوتے اور نہ ہی اس پر توجہ دیتے ہیں، خاص طور پر رات کو جب ایک یا دو بار ٹوائلٹ کا رخ کرنا معمول ہو جائے اور آپ کی نیند پر اثرات مرتب ہونے لگیں تو یہ بھی خطرے کی نشانی ہے۔ جب آپ کا بلڈ شوگر کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے تو آپ کو کچھ بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا،
ایسی صورت میں مریض کے اندر چڑچڑے پن یا اچانک سے غصے میں آ جانے کا امکان ہوتا ہے۔ در حقیقت ہائی بلڈ شوگر ڈپریشن جیسی علامات کو ظاہر کرتا ہے، یعنی تھکاوٹ، ارد گرد کچھ بھی اچھا نہ لگنا، باہر نکلنے سے گریز اور ہر وقت سوتے رہنے کی خواہش وغیرہ۔ ایسی صورتحال میں ڈپریشن کی جگہ سب سے پہلے شوگر کا ٹیسٹ کرا لینا چاہیے، خاص طور پر اس وقت جب اچانک مزاج خوشگوار ہو جائے، کیونکہ بلڈ شوگر لیول نارمل ہونے پر مریض کا موڈ خود بخود نارمل ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شوگر کی ابتدائی سطح پر آنکھوں کے لینس منظر پر پوری طرح توجہ مرکوز نہیں کر پاتے، کیونکہ آنکھوں میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں عارضی طور پر اس کی ساخت یا شیپ تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب مریض کا بلڈ شوگر لیول مستحکم ہو جاتا ہے تو دھندلا نظر آنا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آنکھیں جسمانی حالت سے مطابقت پیدا کر لیتی ہیں، اور ایسی صورت میں شوگر کا چیک اپ کروانا ضروری ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی وہ علامات جو ماہرین طب نے اپنے تجربات سے بتلائی ہیں، اس لیے اگر آپ ان علامات میں سے کسی کا بھی شکار ہوں تو فوراً اپنا ٹیسٹ کروائیں اور پرہیز اور علاج سے اسے کنٹرول کریں۔ زیتون کا تیل، پیاز، کریلا، آڑو وغیرہ کا استعمال کریں، اور اسی طرح خوراک کا مکمل چارٹ بنائیں کہ کب کیا چیز استعمال کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ انشاءاللہ چارٹ کے ذریعے آپ اسے بر وقت کنٹرول کر لیں گے، اور ایسی ہی خوراکیں شوگر کے نئے اور پرانے مریضوں کو بھی استعمال کرنی چاہیے تاکہ ان کی شوگر کنٹرول میں رہے۔ انشاءاللہ عنقریب شوگر کے مریضوں کے لیے خوراک کا مکمل چارٹ بنا کر اپلوڈ کریں گے، جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ تو کمنٹس کر کے بتائیں کہ چارٹ کے حوالے سے ویڈیو بنانی چاہیے یا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس موذی بیماری سے دور رکھے، آمین۔ اب وہ احباب جو کہ اس بیماری کا مستقل شکار ہیں، وہ قرآن کریم کا یہ وظیفہ کریں۔ یہ وظیفہ انتہائی مجرب، مختصر اور بہت زیادہ آسان ہے۔ یہ وظیفہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا ہے۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ جان لیں۔ سب سے پہلے آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر اپنی بیماری کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ یاد رہے کہ آپ نے یہ عمل دن میں 3 مرتبہ کرنا ہے، یعنی صبح، دوپہر اور شام۔ بہتر یہ ہوگا کہ فجر کی نماز، ظہر کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو معمول بنا لیا جائے۔ اس طرح 3 وقت بھی پورے ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کی شوگر ختم ہو جائے گی، بشرطے کہ عمل کو پابندی کے ساتھ پورے یقین اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کیا جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ مریض اس عمل کو خود کریں، اور اگر کوئی عذر ہو تو ایسے شخص کے لیے آپ بتائے گئے طریقے پر عمل کر کے اس پر دم کریں، یا پھر پانی پر دم کر کے اس کو پلائیں۔ انشاءاللہ دونوں صورتوں میں ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی بھی کثرت کریں، انشاءاللہ اس وظیفے کا اثر کئی گنا بڑھ جائے گا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا وہ مجرب وظیفہ جو احباب نے شوگر کی بیماری میں آزمایا اور انتہائی فائدہ مند ثابت ہوا۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ اس سے خوب فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔